السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت دو جمہوری ملک آذربائیجان اور آرمینیا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا کون سے ملک ہیں اور یہ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترک کیا ہے۔ دونوں ہی ممالک جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہیں۔ ان ممالک کی سرحدیں ترکی، ایران اور جارجیا سے ملتی ہیں، جبکہ روس کی سرحد شمال میں آذربائیجان سے ملتی ہے۔ دونوں ممالک 1922 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں۔ اب آذربائیجان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ یہ ملک تیل کے وسائل سے مالا مال ہے۔ اسے ترکی، ایران، امریکہ اور پاکستان نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ یہاں آذری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آذربائیجان کے موجودہ صدر کی قیادت میں یہ ملک بین الاقوامی سطح پر خاصا متحرک رہا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان پر آزادی رائے پر قدغن لگانے اور صحافی کارکنان کو گرفتار کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آرمینیا کی۔ یہ ملک آذربائیجان کے مقابلے لینڈ لاک ملک ہے، یعنی یہ دیگر ممالک میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں سمندری راستہ بھی نہیں ہے۔ یہاں اکثریت مسیحی افراد کی ہے، لیکن آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ آذربائیجان کے مقابلے آرمینیا کی آبادی بہت کم، یعنی صرف 31 لاکھ ہے۔ یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور آرمینیائی نسل کی قوم آباد ہے۔ اس خطے کی تاریخ دیگر یورپین ممالک سے بھی پرانی ہے۔ یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں 4 صدی میں ہی چرچ قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ واضح رہے کہ اس تنازع کی وجہ نگورنو کرباخ نامی علاقہ ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ جب 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا تو نگورنو کرباخ کے مقامی پارلیمان نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں نسلی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، مگر کسی امن معاہدے پر نہیں پہنچ پائے۔ دسیوں ہزار افراد ہلاک اور کم سے کم 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ 1994 میں روس کی کوششوں سے ہونے والی جنگ بندی سے پہلے نگورنو کرباخ مکمل طور پر آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ نگورنو کرباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی نظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ امن معاہدے کی کوشش میں مذاکرات ہو چکے ہیں۔ فرانس، روس اور امریکہ پر مشتمل بین الاقوامی گروہ ثالث کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ 2016 میں ہونے والی جھڑپوں میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ علاقائی سیاست کی وجہ سے اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پڑوسی ملکوں میں ترکی آذربائیجان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے، لیکن روس آرمینیا کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حالیہ کشیدگی میں کس نے پہل کی تھی، لیکن کئی ماہ سے دونوں ممالک میں دوبارہ ایک تناؤ موجود تھا اور دونوں طرف سے جھڑپوں میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ محترم ناظرین، یہ کچھ حقائق اور جنگی اسباب تھے آذربائیجان اور آرمینیا کے بارے میں۔
دونوں ممالک کی جنگ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔